اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کا. حضور کی احادیث ساری محفوظ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا سیرت مبارکہ محفوظ ہے. یعنی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے کاروبار، ہم نے نماز سیکھی ہے حضور کے دین کے نمائندے سے، علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے، لیکن تجارت ہم نے سیکھ لی ہے کسی دکاندار سے. یہ ہماری غلطی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری سیرت محفوظ ہے. اگر حضور ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتے ہیں تو دکان چلانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. لیکن دکان چلانے کے لیے تو ہم نے کسی دکاندار کے پاس 2 مہینے لگا لیے، لیکن اگر اس کے ضوابط بھی سیکھتے تو حضور کی ساری سیرت اور کمال درجے محفوظ ہے. اور سیرت مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر آپ کو درجنوں مقالات ملیں گے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھے میری بات. یعنی ایک پہلو پر ایک چیز نہیں، آپ ایک زاویے سے کسی چیز کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، پھر ایک اور زاویے سے اسی کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ملے گی، پھر اسی کو ایک تیسرے زاویے سے دیکھنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ملے گی. یعنی محبوب کی ہر بات اتنی مزیدار ہے، یعنی ہر بات اتنی مزیدار ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھیں تو اس میں بھی بڑا ہی کمال ہے. اور ایک دن ایک صحابی کو ڈانٹ دیا تھا تو کسی نے کہا حضور آپ نے ڈانٹ دیا ہے، پر میں جسے ڈانٹ بھی دوں نا اسے بھی اللہ فرض نماز جتنا ثواب عطا کرتا ہے. وہ آپ اندازہ کریں گے کہ جس پہلو سے بھی، یعنی جس زاویے سے بھی آپ سرکار کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا. ابھی آپ سن رہے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور پھر بریلی کے امام فرمانے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یعنی وہ صرف جملہ نہیں کہتے، وہ جو ان پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 1000 کتاب لکھی ہے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ ہوں، فقہ میں جانتا ہوں، حدیث میں نے پڑھی ہے، لیکن جب آتا ہوں نا حضور کی شان بیان کرنے پہ تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم اور مجدد، فرماتے ہیں یہاں آتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں حیران ہوں میرے شاہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہاں سے بات شروع کروں، کہاں ختم کروں، کون سا پہلو چھیڑوں اور کس طرف جاؤں اور کس طرف نہ جاؤں. میرے بھائی ہر بات میرے محبوب کی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے لیے یہ بندوبست فرمایا ہے، نبی پاک کے تذکرے کے لیے یہ بندوبست کیا ہے. سرور کائنات کی ہر بات، حضور کا مسکرانا بھی محفوظ ہے اور صاحبزادے کے وصال پر آنسو بہانا بھی کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کرنا بھی کتب حدیث میں موجود ہے، اور جو لینے آیا ہے اس کی اصلاح کرنا بھی میرے محبوب کی سیرت میں موجود ہے. یعنی ہر چیز. اور جس کو حضور نے فرمایا تو مانگنا، بلکہ تو اس طرح کر جا کلاڑا لے کے آ 2 دینار کا، وہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے. یعنی ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کا محفوظ رکھا. اب ہمارے ذمہ کیا لگایا گیا؟ ہمارے ذمہ لگایا گیا حضور کا ذکر کرنا. اور کس طرح ذکر کرنا کہ فرمایا تم ایک بار درود پڑھو گے نا، ایک بار تو تمہارا رب 10 رحمتوں کا نزول کر دے. اچھا ایک بات اور عرض کروں یہاں آپ کو، ہمارے اب جو فضائل کی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی لوگ بیان نہیں کرتے اور سنی نہیں جاتی، اس لیے کہ بیان تو ہوگا نقطہ، میں نقطہ دینے لگا ہوں، بلکہ پورا ماحول بناتے ہیں. کہتے ہیں اب تو میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے. تو یعنی جب وہ بھی بادشاہی ہوگا تو آپ بات کس سے کر سکیں گے؟ شہنشاہ کو تو ہاتھ لگاتے بندہ ڈرتا ہے نا. تو بعد اب آپ ملاحظہ کرنا پڑتا ہے شہنشاہ کو کہنے کے لیے کہ مہربانی کر تو دے دے ٹائم. اب چونکہ شہنشاہ ہے تو چلو کوئی فقیر بھی آیا بیٹھا ہے اس کا بھی تو دھیان کر. تو میں جو بات عرض کرنے لگوں اس پر آپ غور فرمائیں گے. ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے ذکر میں جتنی چیزیں ہمارے یہاں فضائل کی چیزیں نہیں بیان ہوتی. یعنی اگر آپ کے مولانا صاحب جمعے والے دن یہ بات بیان کریں، میں اپنی مسجد میں جمعے والے دن بیان کروں کہ ایک بار درود پڑھا جائے گا تو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو اب یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ تو کوئی نقطہ نہیں بیان کیا، اس کا تو ہم پہلے بھی پتا تھا.
آپ میری بات کو سمجھے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا آپ یہ مولانا صاحب تو نقل کر رہے ہیں, آپ اس کو سمجھیں. یہ مولانا تو اس کو صرف نقل کر رہے ہیں. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے؟ یہ مولانا نے صرف نقل کیا ہے, یہ بات مولانا کی نہیں, یہ بات مدینے والے رسول کی ہے. آپ کو اس زاویے سے سننا ہے, اس زاویے سے سننا ہے. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی, اور انہی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. آپ حضور کی ہر بات کو قبول کریں گے, ہر بات. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول اسلام کے ساتھ بنایا گیا, معاذ اللہ, جس طرح کا یورپ سے لوگ پڑھ کے آئے تھے نا, کہ پنڈت کا, جوگی کا معاذ اللہ کوئی کام نہیں کہ وہ سیاست کی بات کرے, وہ تجارت کی بات کرے, اس کو غار میں بند کر دو, کبھی کوئی دعا شعا کرانی ہوئی تو اس سے کرا لیں گے, باقی اس کا تعلق کوئی نہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ پابند کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر, مسجد میں اور محفل میلاد میں, اور مخصوص لوگوں میں, یعنی مخصوص لوگوں میں. اور ذکر کرنے والے بھی کئی میری طرح کے ایسے ہیں جو مخصوص لوگوں میں ذکر کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ دیں نا کسی جگہ ولیمہ ہو رہا ہے تو کسی نعت خواں سے کہہ دیں, سب کی بات نہیں کرتا, اللہ ماشاءاللہ. آپ کہیں جناب نعت پڑھو تو کہتا ہے یہاں موقع نہیں, یعنی یہ موقع نہیں. تو میں کہتا ہوں ذکر رسول کا بھی موقع ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی آپ نے, اللہ اللہ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ تو تم نے ہر وقت کرنا ہے, صبح شام کرنا ہے, اس کے لیے بھی تمہیں موقع کی تلاش ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد کے ساتھ پابند کرتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا درست, یعنی اگر کوئی مولانا صاحب مل جائیں تو چلو جی کو نعت سناؤ, ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ بچے کے دن طے کرنے بیٹھے تھے, اس وقت بھی حضور کے غلام ہے کہ نہیں, تو اس وقت بھی بلائے نا کسی مولانا کو, کہیں سنائے ذرا اس موقع پر میرے نبی کا کیا حکم ہے. یہ بھی ذکر رسول ہے, اس پر بھی توجہ کریں. ہر موقع پر, یعنی ہر موقع پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جا رہے تھے, برادری کے لوگوں نے میٹنگ میں بلایا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہمت اور یہ تمہارا جو پاجامہ ہے نا, یہ ٹخنوں سے نیچا تکبر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اگر تکبر کی وجہ سے کچھ لوگ نا, آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں, میں پینڈو ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا, تو وہ جب تہمت پہنتے تھے تو وہ نیچے کر کے باندھتے تھے. کئی دفعہ تو وہ زمین سے نا گھسیٹتا جاتا تھا, مٹی بھی ساتھ. یہ تکبر کی, کپڑا مہنگا تھا, آپ کو پتہ ہے وہاں عرب شریف میں تو کفن کے لیے لوگوں کو کپڑا نہیں مل رہا تھا, مہنگا تھا. تو جو چودھری بندہ ہوتا تھا مالدار, وہ ذرا لمبا کرتا پہنتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, جس نے تکبر کے طور پر یہ کام کیا اس کا اتنا کپڑا یہ نہ سمجھے میرے وجود پہ ہے, وہ اتنا کپڑا جہنم میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی, یہ برادری کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے, لیکن تھوڑا پاجامہ اونچا تھا, تہمت ذرا اونچا تھا. آپ کا ایک عزیز مل گیا تو کہنے لگا عثمان میٹنگ میں جا رہے ہو یار, مسئلہ برادری کا ہے. یعنی ذکر رسول صرف اہل میلاد تک محدود نہیں, صرف ربیع الاول شریف تک محدود نہیں. انہوں نے کہا جناب اب بات آ گئی ہے برادری کی. وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے, پر برادری کی میٹنگ ہے اور شریک جمع ہوں گے اور رقیب جمع ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ دیکھو عثمان اب کنجوسی کرنے لگ گیا ہے, تھوڑا کپڑا خریدتا ہے, تو لہذا ٹھیک ہے باہر نکلو گے نا جب. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کروں, میں کس طرح یہ بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے دینداروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے. دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب گھر کے اندر ساری برادری جمع ہوتی ہے. عشق رسول تو اس دن سمجھ میں آتا ہے, مسجد میں تو سارے ہی عاشق رسول ہیں. عشق کا پتہ تو تب چلے گا جب دکانداری کریں گے, عشق کا پتہ تب چلے گا جب لین دین کریں گے, عشق کا پتہ تب چلے گا جب دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے. تو فرمایا کہ میں, آپ غور کریں گے جی میری بات پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ فی الحال آپ کپڑا نیچا کر لیں, برادری کی میٹنگ میں جائیں, اور وہاں سے جب لوٹ آئے نا تو پھر آپ بے شک جو مرضی کیجیے گا, ورنہ وہ لوگ تانا دیں گے.
تو یہ بات اب ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی، تھوڑا سا کر لیں، کوئی نجی دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ سارے مشورے ملتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی سے کہا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے برادری کی میٹنگ ہے اور برادری مجھے تانا دے گی؟ آپ فرمانے لگے سن، مجھے تمہاری برادری کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے والے رسول کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نبی کی حاجت ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اور پھر مان لگے سن، تم نے تو بلایا تو میں آ گیا ہوں، ورنہ اگر تم نے میری برادری دیکھنی ہے تو وہ دیکھ کالے رنگ والا حبشی غلام جا رہا ہے، وہ میری برادری ہے، وہ میرا قبیلہ ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے نا، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، اب تو ذکر کر دیں، اب تو عشق بھی لوگوں کا کھلا ڈھلا ہے، یعنی عشق بھی مرضی کا ہے، عشق پابندی نہیں۔ حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معشوق کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر وہ اس کا پابند نہیں ہوگا تو وہ عاشق رہے گا ہی نہیں، اگر اسے تنگ کرے گا تو وہ عاشق رہ سکتا؟ آپ میری بات کو سمجھیں، معشوق کا عاشق ہمیشہ پابند ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں، ساری داستان عشق، دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں، جو معشوق نے کہا عاشق نے وہی کیا، جو اس نے کہا اس نے کیا۔ یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے، یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں، اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے۔ اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے، عورتوں کو، وہ مقام جو مقام میں خوف ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت، فرمایا یہ جو تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا، یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے،